السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے ساتھ میں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل نیوز۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین پہنچے، جہاں وہ اپنے درینہ دوست شی جن پنگ سے کریں گے ملاقات۔ اسرائیل سے اظہار یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کے لیے صدر جو بائیڈن اسرائیل کا کریں گے دورہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا بیان، کہا اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر قبضہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے دہشت گرد اہداف پر حملہ کرنے کا کیا دعویٰ۔ کانگریس نے پیر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر ریاست میں فرقہ وارانہ تشدد میں مارے گئے بھونیشور ساہو کے قتل پر ان کے اشتعال انگیز بیان پر تنقید کی اور الیکشن کمیشن سے بی جے پی لیڈر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اپنے درینہ دوست شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں صدور کے درمیان یہ ملاقات لامحدود شراکت داری کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ صدر پوتن اور شی جن پنگ کے درمیان ذاتی نوعیت کا بھی تعلق ہے اور چینی صدر انہیں بیسٹ فرینڈ یعنی بہترین دوست قرار دیتے ہیں، جبکہ روسی صدر کے خیال میں چین ایک قابل اعتماد پارٹنر ہے۔ مغربی ممالک کے ساتھ مشکل تعلقات کے باوجود دونوں رہنماؤں کے درمیان قربت برقرار رہی ہے، جس کا اندازہ یوکرین جنگ کے دوران چینی موقف سے بھی ہوتا ہے، جب اس نے روسی حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں صدر پوتن کا شریک ہونا نہ صرف غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شی جن پنگ کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر خراج تحسین پیش کرنے کا بھی موقع فراہم ہے۔ خارجہ تعلقات پر یورپی کونسل سے منسلک چینی پالیسی کے ماہر ان کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ میں روسی وفد کی موجودگی ماسکو کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے روس کو بھی صدر پوتن کا ایک مثبت رخ پیش کر بین الاقوامی میدان میں اپنی حیثیت منوانے کا موقع ملے گا۔ صدر شی جن پنگ اور پوتن کے درمیان اس دوستی کی بنیاد 2013 میں انڈونیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں پڑی تھی، جب روسی صدر کی سالگرہ کے موقع پر شی جن پنگ نے نہ صرف انہیں مبارکباد دی بلکہ ان کے ساتھ کیک بھی کھایا تھا۔ اس کے بعد دوستی کا یہ سلسلہ مزید گہرا ہوتا چلا گیا اور 2019 میں شی جن پنگ کی سالگرہ کے موقع پر پوتن نے انہیں سرپرائز دیتے ہوئے آئس کریم پیش کی۔ اتفاق سے اس وقت تاجکستان میں کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں دونوں صدور موجود تھے اور اس دوران پوتن کو اپنے دوست شی جن پنگ کی سالگرہ منانے کا موقع مل گیا۔ اس دوستی کی ایک وجہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کچھ حوالوں سے مماثلت بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک یہ تھی کہ دونوں ایک ہی سال میں کچھ ماہ کے وقفے سے پیدا ہوئے تھے اور شی جن پنگ کی طرح ولادیمیر پوتن کے اولاد میں بھی صرف بیٹیاں ہی ہیں۔ اسرائیل سے اظہار یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کے لیے صدر جو بائیڈن اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے دورے کو اسرائیل کے اظہار یکجہتی اور اس کی سیکیورٹی کے لیے غیر متزلزل عزم قرار دیا ہے۔ یہ دورہ حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے کچھ دنوں بعد ہو رہا ہے، جس میں 1400 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ بائیڈن کے دورے میں ایرانی حمایت یافتہ حماس کے ساتھ علاقائی تصادم کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایران میں پیر کو اسرائیل کے خلاف چند گھنٹوں میں ممکنہ کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل کے بعد صدر جو بائیڈن اردن کا بھی دورہ کریں گے، جہاں وہ شاہ عبداللہ دوئم، فلسطین کے رہنما محمود عباس اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پر روس کے قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، جس میں شہریوں کے خلاف تشدد اور دہشت گردی کی مذمت کی گئی تھی، تاہم اکثریت پسند تنظیم حماس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کی رات سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی قرارداد کے حق میں 5 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ امریکی سمیت 4 ممالک نے مخالفت اور 6 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد کونسل کی عدم فعالیت کے حوالے دیتے ہوئے ارکان سے قرارداد کی حمایت پر زور دیا تھا۔ یہ واضح نہیں آیا کہ کونسل برازیل کے قرارداد پر ووٹ دے گی، جس میں حماس کے حملے کی مذمت بھی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے سلامتی کونسل، جس میں عالمی امن و سلامتی امور زیر غور ہوتے ہیں، نے حماس کے حملے یا اسرائیل کے فضائی حملے میں متعلق کوئی موقف نہیں دیا۔ اسرائیل کے حملوں میں اب تک 2750 فلسطینی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے متوقع زمینی حملے کے پیش نظر غزہ کے شمال میں شہریوں کو جنوب کی جانب منتقل ہونے کا حکم دیا ہے۔ روسی قرارداد کے مسودے میں فوری، پائیدار اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مکمل جنگ بندی کا مطالبہ ہوا تھا اور شہریوں کے خلاف تشدد، جنگ اور دہشت گردی کے تمام کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی تھی۔ اس میں حماس کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر قبضہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اتوار کو امریکی صدر جو بائیڈن نے CBS نیوز کے ایک پروگرام میں انٹرویو کے دوران سوال ہوا کہ کیا وہ غزہ پر قبضے کی حمایت کریں گے۔
جو بائیڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حماس تمام فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ دو ریاستی حل کے لیے دیرینہ امریکہ مطالبے کو دہراتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایک فلسطینی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور اکثریت پسند تنظیم حماس کے درمیان جنگ کے پھیلنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے 8 دن قبل حماس کے حملوں کے جواب میں غزہ پر بمباری شروع کر دی تھی۔ حماس کے حملوں میں تقریباً 1300 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر عوام شہریوں کی تھی۔ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 2670 سے زائد فلسطینی اسرائیل کے حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد چھوٹے اور گنجان آبادی علاقے غزہ میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مشیر جیک سیلوان نے CBS نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کشیدگی کے بڑھنے، شمال میں دوسرے محاذ کے کھولنے اور یقیناً ایران کی شمولیت کا خطرہ موجود ہے۔ سینیچر کو امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے دوسرے بحری جہاز کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشیدگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی ریاستی یا غیر ریاستی عناصر کو روکنے کے لیے تعیناتی ہمارے عزم کی علامت ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے دہشت گرد اہداف پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان کے سرزمین پر موجود دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کے اکثری اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 8 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والے جنگ کے بعد اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر جھڑپوں میں تقریباً 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ہلاکتیں لبنان کے حدود میں واقع ہوئی، جن میں ایک برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے صحافی اور 2 شہریوں کے علاوہ زیادہ تر جنگجو شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بین الاقوامی کمیونٹی کو ایران حمایت یافتہ اور حماس کی اتحادی تنظیم حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سرحدی جھڑپوں کے بعد اسرائیل نے ملک کے شمالی میں واقع 28 مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں مکینوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ برطانیہ کے مسئلہ افواج کے وزیر نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی متوقع زمینی، فضائی اور بحری کارروائیاں دہشت ناک ہوگی اور اس میں کچھ خوفناک چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ عرب نیوز کے مطابق انڈیپینڈنٹ اخبار نے پیر کو رپورٹ کیا ہے کہ برطانوی وزیر جیمز ہیپی کا یہ تبصرہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل فلسطینی خطے پر بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور شمالی غزہ کے رہائشیوں کو جنوب کی طرف جانے کی تنبیہ کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز فلسطینی آبادی کو نقل مکانی کا کہہ کر شہریوں کو ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے انسانی ڈھال کا استعمال شہریوں کی جان کی حفاظت ناقابل یقین حد تک مشکل بنا دے گا۔ جیمز ہیپی نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل اپنے ہدف کو درست نشانہ بنائے گا اور ان کے پاس اس بارے میں انٹیلیجنس کی مکمل اطلاع ہوگی۔ نشانہ کہاں باندھنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر نے مزید کہا کہ کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ خوفناک دہشت کے علاوہ کچھ اور ہونے والا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم آئندہ چند دنوں میں کچھ انتہائی خوفناک صورتحال دیکھنے جا رہے ہیں۔ برطانوی وزیر جیمز ہیپی نے کہا کہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل حماس کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ایسے مخالف کا پیچھا کر رہا ہے جو جان بوجھ کر شہری آبادی میں چھپا ہوا ہے اور آبادی کے درمیان ہی اپنا سب کچھ رکھتا ہے۔ کویتی ولی عہد شہزادہ مشعل احمد الجابر الصباح سے پیر کو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کویت کے بیانی محل میں ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر کویتی وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح بھی موجود تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کویتی ولی عہد کو سعودی قیادت کی جانب سے کویتی قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام، کویت کے پائیدار ترقی و خوشحالی اور نیک خواہشات بھی پہنچائیں۔ اس موقع پر غزہ اور گرد و نواح کے تازہ حالات اور جنگ بندی کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں نیز گزشتہ دنوں شدید عسکری حملوں سے نہتے شہریوں کے تحفظ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں برادر ملکوں اور عوام کی تاریخی تعلقات، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے مواقع اور خطے کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر کویت میں متعین سعودی سفیر شہزادہ سلطان بن سعد اور وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر عبد الرحمن الدوار بھی موجود تھے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پیر کو جرمنی اور جاپانی ہم منصبوں سے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ غزہ اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں، نئی صورتحال اور اس کے حوالے سے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، تمام محارب فریقینوں کو بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی کرنا ہوگا۔ اس میں کسی بھی طرح سے شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی اور جرمن وزرائے
خارجہ نے فوری جنگ بندی سے متعلق بین الاقوامی برادری کے کردار کی اہمیت پر بات چیت کی۔ افریقین نے مسئلہ فلسطین کے جامع مبنی انصاف حل تک رسائی اس حوالے سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے قراردادوں کی پابندی کرانے اور غزہ پٹی کی باشندوں تک امدادی اور طبی سامان پہنچانے سے متعلق فوری حل کے بارے میں بین الاقوامی برادری کی ذمہ داریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے رابطے کے دوران جاپانی ہم منصب پر زور دیا کہ وہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کی حیثیت سے عالمی امن و سلامتی تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، عسکری حملے فوری بند کرانے اور غزہ پٹی کی ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے اپنا فرض پورا کریں۔ کانگریس نے پیر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر ریاست میں فرقہ وارانہ تشدد میں مارے گئے بھونیشور ساہو کے قتل پر ان کے اشتعال انگیز بیان پر تنقید کی اور الیکشن کمیشن سے بی جے پی کے لیڈر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اپیل کی ہے۔ ساہو کے اپریل میں بیما ٹارا ضلع کے بیران پور گاؤں میں فرقہ وارانہ تشدد میں موت ہو گئی تھی۔ بی جے پی نے ان کے والد ایشور ساہو کو اسمبلی حلقے میں اتارا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری مواصلات جے رام رمیش نے ایک پوسٹ میں کہا، وزیر داخلہ امت شاہ نے چھتیس گڑھ میں ایک انتہائی اشتعال انگیز بیان دیا۔ ایک قتل کے معاملے میں انہوں نے اپنی انتخابی ریلی میں براہ راست طور پر کہا، تشدد یعنی خوشنودی اور ووٹ بینک کی سیاست کے لیے چھتیس گڑھ کے بیٹے بھونیشور ساہو کو بھوپیش بگھیل کی حکومت نے قتل کر دیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے فیصلہ کیا، ہم ساہو کے قاتلوں کو انصاف کے کٹگرے میں لائیں گے اور اس کی علامت پر ان کے والد ایشور ساہو کو الیکشن میں امیدوار بنائیں گے۔ کانگریس لیڈر نے کہا، امت شاہ کا یہ بیان نہ صرف قابل اعتراض ہے بلکہ اس کا واحد مقصد پرامن ریاست چھتیس گڑھ میں فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بیان انتخابی فائدے کے لیے جنون میں ہوا دینے کی نیت سے دیا ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ بالکل غلط ہے۔ رمیش نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تشدد اور بدلے کے اس معاملے میں حکومت نے فوری کارروائی کی اور ملزمین کو گرفتار کر جیل بھیج دیا۔ انہوں نے کہا، لیکن شاہ چھتیس گڑھ میں اپنے واضح طور پر نظر آنے والے شکست سے مایوس ہو کر اب فرقہ پرستی کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ رمیش نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اشتعال انگیز بیان کا نوٹس لے اور شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر مناسب کارروائی کرے۔ کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی نے کہا، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ بی جے پی مستقبل میں بھی چھتیس گڑھ میں اپنی انتخابی مہم میں فرقہ پرستی پھیلانے سے باز نہیں آئے گی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین پہنچے، جہاں وہ اپنے درینہ دوست شی جن پنگ سے کریں گے ملاقات۔ اسرائیل سے اظہار یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کے لیے صدر جو بائیڈن اسرائیل کا کریں گے دورہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا بیان، کہا اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر قبضہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے دہشت گرد اہداف پر حملہ کرنے کا کیا دعویٰ۔ کانگریس نے پیر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر ریاست میں فرقہ وارانہ تشدد میں مارے گئے بھونیشور ساہو کے قتل پر ان کے اشتعال انگیز بیان پر تنقید کی اور الیکشن کمیشن سے بی جے پی لیڈر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اپیل۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.